یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا، صرف سائن آف جونا. اور جس طریقے سے جونا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے 3 دن اور 3 رات، اسی طریقے سے میں دھرتی میں رہوں گا 3 دن اور 3 رات. برابر. ابھی سائن آف جونا میں جب مچھلی آ کے نگلتی ہے یونس علیہ السلام کو، تو یونس علیہ السلام جونا زندہ تھے یا مردہ تھے؟ جونا زندہ تھے. ماشاءاللہ. 3 دن اور 3 رات مچھلی سمندر کے گول گھومتی ہے. 3 دن اور 3 رات تک جونا زندہ تھے یا مر جاتے؟ زندہ تھے. زندہ تھے. اگر مریں گے تو معجزہ نہیں نا. عام انسان جب دریا میں پھینکیں گے طوفان ہے، مر جائے گا. جونا زندہ تھے تو معجزہ ہے. مچھلی آ کے نگلتی، عام انسان کو مرنا چاہیے. جونا یونس علیہ السلام زندہ ہے تو معجزہ پہ معجزہ. 3 دن اور 3 رات مچھلی سمندر کے گھومتی ہے، عام انسان کو مرنا چاہیے. جونا یونس علیہ السلام زندہ ہے، معجزہ کیا معجزہ پہ معجزہ. 3 دن کے بعد 3 رات کے بعد مچھلی جونا کو الٹی کرتی ہے شور کے اوپر. سمندر کے کنارے ایک بیچ کے اوپر جونا کو لا کے الٹی کرتی ہے. جونا زندہ تھے کہ مر جاتے؟ جونا زندہ تھے. زندہ تھے. معجزہ کا معجزہ کا معجزہ کا معجزہ. ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا، کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا، صرف سائن آف جونا. جس طریقے سے جونا 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھا، اسی طریقے سے میں 3 دن اور 3 رات دھرتی کے اندر ہوں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لگایا گیا تھا، لکھا ہے کہ نہیں؟ جی لکھا. ابھی صلیب پہ نکالنے کے بعد انہیں رکھا جاتا ہے سپلکر. سپلکر مطلب ایک قبر. پرانے زمانے میں قبر ایسی ہوتی تھی کہ بڑا روم رہتا تھا. آج کل جیسے میں مسلمان کے ویسا نہیں، بڑا روم جس کے اندر لمبی قبر رہتی ہے، آدمی آرام سے رہ سکتا ہے. تو سپلکر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تھے. بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے، لیکن سر آپ کا جواب جو ہے وہ 100% غلط ہے. میں جواب دیا ہی کہ ابھی تک کے. آپ نے یہی جواب دیا ہے کیا جواب دیا ہے؟ کہ جیسے جونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن زندہ رہا تھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسس بھی زندہ تھے، وہ مرے نہیں تھے. میرا مطلب نہیں، میرا مطلب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بائبل میں کیا فرماتا ہوں؟ سر میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 40ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. اب وہ بار بار اس لڑکے سے بھی یہی مزید ہیں کہ وہ یہ مانے کہ جس طرح سے یونا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا ہے، اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح قبر میں کیا رہے ہیں؟ زندہ رہے ہیں. بہرحال یہاں یونانی زبان کے ایک لفظ جو خاص استعمال کیا گیا ہے، جو میں ورس پڑھ رہا ہوں، 40ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے کے لیے یا ویسے ہی کے لیے ہوٹوس یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ لفظ خاص اشارہ کر رہا ہے جو آگے بات ہو رہی ہے. آگے بات کیا ہو رہی ہے؟ ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن. ہوٹوس کا اشارہ یہ ہے کہ ابن آدم 3 رات دن. ہوٹوس سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے بات کہی، آپ دیکھیں بڑا آسان اس کا حل ہے اس آیت کو سمجھنے کا. جیسے وہ بیان کر رہا ہے، اگر خداوند یسوع مسیح نے ایسے کہنا ہوتا تو اسے کیا ضرورت تھی
اور بات کرنے کی. وہ سیدھی بات کہہ دیتا کہ جیسے یونا 3 رات دن زندہ رہا ہے میں بھی کیا رہوں گا, زندہ رہوں گا. لیکن چونکہ خداوند یسوع مسیح کا فوکس اس کا رہنا یا اس کے زندہ رہنے کی طرف نہیں, خداوند یسوع مسیح کا فوکس ہے 3 رات دن. دراصل یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں, اور کلام مقدس کے مطابق یہ جو ہوٹوس ہے یہ ہڈن کسی بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, یا جو چھپی ہوئی بات ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ زندہ رہنے کی طرف اشارہ ہے. دراصل یہ جو یونانی زبان میں ہوٹوس ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح 3 رات دن کی طرف, ہڈن بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ وہ زندہ رہا ہے یا مردہ رہا ہے, اس کی طرف تو اشارہ ہی نہیں کیا گیا. بات تو کھلے عام کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے کون یونا 3 رات دن, کتنے 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا, اس سے ابن آدم بھی ویسے ہی ابن آدم 3 رات. اب پہلے جو بات کہی گئی ہے اسی کو بعد میں ریپیٹ کیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں بھی کوئی ایسی کمی نہیں رکھی ہے اس بات میں, یا کوئی جھول اس آیت میں دکھائی نہیں دیتا, یا کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی ابہام نظر نہیں آتا. خداوند یسوع مسیح نے جس بات کو پہلے کیا ہے اسی کو ویسے ہی ریپیٹ کر دیا ہے بعد میں, تاکہ سمجھنے والوں کے لیے یہ آسانی ہو سکے. اب کوئی سمجھنا نہ چاہے یا اس بات کو توڑ مروڑ کر کوئی پیش کرنا چاہے تو یہ اس کی اپنی کم عقلی ہو سکتی ہے, یہ اس کا اپنا فیل ہو سکتا ہے, لیکن بائبل مقدس میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی. ڈاکٹر ذاکر نائک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو عیسیٰ علیہ السلام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یسوع مسیح کو ملا دیں. لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شخصیت ہے, الگ شخصیت ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح کی الگ شخص. عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے لیکن خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے ہیں. کلام بیان کرتا ہے کہ وہ مرا اور دفن ہوا اور 3 دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. سو بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے. اگر مسیح موا ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس کون سی گوسپل ہے, ہمارے پاس کون سی انجیل ہے, یا ہمارے پاس کیا ہے سنانے کے لیے؟ ہمارے پاس گوسپل یہ ہے, انجیل یہ ہے, خوشخبری یہ ہے, منادی یہ ہے کہ مسیح موا, دفن ہوا اور 3 دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور کیسی حیرانی کی بات ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو وہ کوٹ کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے تو 17 مختلف اور مقامات پر یہ بیان کیا کہ وہ 3 دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے, 3 رات دن کے بعد وہ جی اٹھیں گے. سو ان 17 سٹیٹمنٹس کو چھوڑ دیا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ کو لیا ہے جہاں یونا کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ زندہ رہا ہے. بھائی زندہ رہنے کی طرف تو یا اس کے مرنے کی طرف تو اشارہ ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو یونانی متن ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا اشارہ اور خداوند یسوع مسیح کا سمجھانا براہ راست اس طرف ہے کہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا, ایسے ہی ابن آدم اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا, اگر اس سے چلے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر تو انہیں یہ بھی ترجمہ بدلنا چاہیے کہ یسوع مسیح مچھلی کے پیٹ ہی میں رہیں گے. کہاں رہیں گے؟ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہیں گے. اگر اتنا ہی اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے, آپ نے آدھا توڑا مروڑا ہے جس سے آپ کا مقصد حل نہیں ہوا. ہمارا بچہ آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہے کہ یہاں اس سے مراد یونا کے زندہ رہنے یا مرنے کی طرف نہیں ہے. ہمارا بچہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے اور اس بات کی تعلیم رکھتا ہے, کیونکہ ہم نے اب اور جتنے ہمارے اور بہت سارے ساتھی پاکستان میں خدا کے کلام کو پریچ کر رہے ہیں, ہم نے بچوں کے ذہنوں میں کلام ڈال دیا ہے کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے یہ بات خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں, 3 رات دن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آمین.
اس کے علاوہ بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ جی اس حوالے کی بنا پر یا اس کی سپورٹ پر میں کہتا ہوں کہ جی مسیح جو ہیں وہ مصلوب نہیں ہوئے، تو خداوند یسوع مسیح اپنے زبان اقدس سے ارشاد فرماتے ہیں. ذرا میرے ساتھ دیکھ لیں مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت لکھا ہے. 31ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم کیا لکھا ہے بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ کیا کیا جائے، قتل کیا جائے. اور وہ کیا کیا جائے، قتل کیا جائے. آپ ایک آیت میں سے ایمبیگوٹی یا ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا پورا کلام بھرا ہوا ہے کہ مسیح ہوا، وہ آیا اس لیے تھا کہ اپنے لوگوں کے لیے جان دے، وہ آیا اس لیے تھا تاکہ کفارہ دے، تاکہ اپنے لوگوں کا تعلق رشتہ خدا باپ کے ساتھ بحال کر سکے. آپ اس کے آنے کے سارے مقصد کو ایک بات میں فیل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پلان کس کا ہے بتائیں ذرا؟ شروع سے پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ یہ کس کا پلان ہے؟ ابلیس کا، شیطان کا. شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو یہ ثابت کرے کہ مسیح مصلوب نہیں ہوا، لیکن خدا اور اس کا کلام ہر صبح ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسیح ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویا. اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں، صرف یہیں پہ بات تھوڑی ختم ہو جاتی ہے. 9 باب کی 31ویں آیت ذرا دیکھ لیں. مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے. 9 باب کی 31ویں آیت میں، اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے کیا کریں گے، قتل کریں گے. اور وہ قتل ہونے کے بعد 3 دن بعد کیا ہوگا، جی اٹھے گا. اسی طرح سے دیکھ لیں ذرا 10ویں باب کی بھی 33ویں اور 34ویں 2 آیات دیکھ لیں. لکھا ہے، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے اور وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس سے کوڑے ماریں گے اور کیا کر دیں گے، قتل کریں گے. اور 3 دن کے بعد وہ کیا ہوگا. جی بھائی ایک دفعہ تھوڑی اس نے کہا ہے، جو ایک ہی بات کو آپ لے کر گھما رہے ہیں وہ نہیں مانی جائے گی. کوئی نہیں مانے گا، کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ بائبل مقدس مسیح کی مصلوبیت کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے 3 دن کے بعد جی اٹھنے کی بھی تصدیق کرتی ہے. میں نے اپنے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل پہ آلریڈی یہ 3 رات دن کے معمے کے بارے میں سکھایا ہوا ہے. اگر آپ کو یہ بھید بھی جاننا ہو تو وہ سیکھ سکتے ہیں آپ. بہرحال اب نئے عہد نامے کے 4 مستند مصنفین جو خداوند یسوع مسیح کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کے چشمدید گواہ ہیں. کیا ہیں؟ آئی وٹنس ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب حماقت یہ ہے، بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے وہ چشمدید گواہ جنہوں نے مسیح کو براہ راست دیکھا وہ غلط ہیں. میں 2000 سال بعد میں آ کر عقل مند ہو گیا ہوں اور مجھے 2000 سال پہلے جو بات ہوئی تھی مجھے زیادہ اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہے، لیکن ان چشمدید گواہوں کو درست طریقے سے نظر. کوئی عقل میں آتی ہے بات کسی کے؟ بھائی جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے درست دیکھا یا 2000 سال بعد آنے والے بندے نے صحیح دیکھا؟ کوئی یقین کرے گا؟ عدالت میں بھی کوئی بندہ اس بندے کا یقین نہیں کرے گا. سب کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اصل جو پروف ہے وہ کس کے پاس ہے؟ چشمدید گواہ کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ جو آئی وٹنس ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں مسیح ہوا ہے، دفن ہوا ہے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. وہ ہم میں سے ہر ایک سے ملا ہے، یعنی جو شاگرد ڈسائپل سے، ان سے وہ ملا ہے، ان سے رفاقت رکھی ہے اور انہیں سکھایا، تعلیم دی، پھر انہیں ارشاد اعظم سے بھی نوازا ہے. اور یہ لوگ جو
آج 2000 سال بعد آ کر مسیح کی مصلوبیت کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 ڈینائی کر رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں وہ ہوا ہی نہیں ہے. حیرانی کی بات ہے کہ وہ کہ چشمدید گواہ غلط ہیں اور میں جو 2000 سال بعد آیا ہوں میں کیا ہوں؟ درست ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آمین.